میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سہیل آفریدی صاحب جی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دورہ لاہور مکمل کر لیا، لیکن اس دورے کی ضرورت کیا تھی؟ اس بیچارے نے خود کو جو ہے وہ مزید ڈی گریڈ کیا ہے. سہیل آفریدی اتنا کراؤڈ بھی پل نہیں کر سکے جتنا شیر افضل مروت 9 مئی کے بعد ملک کے طول و عرض کے اندر جو ہے وہ پل کر رہے تھے. سہیل آفریدی کے مقابلے میں شیر افضل مروت نے خود کو کراؤڈ پلر مشکل حالات میں جو ہے وہ ثابت کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی سے عمران احمد نیازی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ لاہور میں کسی مقام کے اوپر بھی وہ 4000 3000 کا مجمع اکٹھا نہیں کر سکے. سہیل آفریدی نے خود کو بیڈلی ایکسپوز کیا ہے. پہلی چیز کہ تحریک انصاف کا ٹیک اوے کیا ہے اس دورہ لاہور سے سہیل آفریدی کے، اس میں مزید اس نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ کتنی پتلی پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے پنجاب کے اندر. کہ ایک تو خیبر پختونخوا کی قیادت کو وہاں پر لے کے جانا پڑا، اور وہاں سے بھی 3-4 سڑکوں کے علاوہ وہ کسی جگہ کچھ بھی جو ہے اپنی کراؤڈ شو نہیں کر سکے. کسی مقام کے اوپر نہ کراؤڈ شو کر سکے ہیں، نہ کسی مقام کے اوپر وہ ایسا جاندار قسم کا شو کر سکے ہیں جس سے یہ لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر ریوائیو ہو رہی ہے. انہوں نے ایٹ دی کاسٹ آف ہز اون پروونس، ان کی جو وہاں کی گورننس ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ پنجاب میں ریزائڈ کیا انہوں نے، اور اب سنا ہے کہ وہ سندھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں تو بڑا خوش ہوں سہیل آفریدی نے جو کچھ کیا، جو کچھ اس جہاں سے حاصل کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ اگلے جتنا بھی ٹائم آپ کا لگتا ہے، یہ 3-3 4-4 دن جو ہے نا وہ ہر جو ہے علاقے کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر وہ آپ گزاریں. اور یہ گزارنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران احمد نیازی صاحب رہا ہو جائیں گے تو پھر آپ یہی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں. اگر یہ اسٹریٹ موبلائزیشن ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ صلح کر لیں گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کے پلے کچھ نہیں بچا، آپ مزید ننگے ہوتے جا رہے ہیں، مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کی پوزیشن پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے. یعنی حکومت کو کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا کہ آپ نے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جا کر کوئی ایکٹیویٹی کی ہے. میں طلعت حسین صاحب کو سن رہا تھا، ان کے مطابق جو آپ کی احتجاج ہے، جو اسٹریٹ موبلائزیشن آپ نے کی ہے، اس سے زیادہ تو لاہور یعنی کوئی فورن ڈگنیٹری آیا ہو تو اس دن بند ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ تو جب کرکٹ میچز ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر بھی جو ہے وہ رستے بند ہوتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ شہر کے اندر بندشیں ہوتی ہیں. تو آپ تو کچھ بھی نہیں یعنی وہاں پر ہلا نہیں سکے، نہ لاہور کو، نہ لاہور کے کسی ایک علاقے کو. تو رہا سوال جی سہیل آفریدی صاحب یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں، تو میرے خیال مطابق سہیل آفریدی خالی ہاتھ نہیں جا رہے، بلکہ وہ یہاں سے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اطمینان دے کے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی یہاں سے یعنی تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ جب تک اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہوگی تب تک ممکن نہیں ہوگی، ان لوگوں کو تسلی دے کے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی یہاں سے عشق عمران کا منجن بیچ کے جا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے مقابلے میں لاہور کی تعمیر و ترقی بھی دیکھ کے جا رہے ہیں. لیکن ان تمام باتوں سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، سوشل میڈیا ٹیم کو اطمینان ضرور ہوا. سوشل میڈیا ٹیم ان کی یقینی طور پر سہیل آفریدی سے خوش ہوگی، اور وہ اسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں. رہا سوال علیمہ خانم کا، تو کل دوبارہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے ان سے، اور کل بھی میرا نہیں خیال کہ ان کی ملاقات ہو پائے گی. اور کل ایک اور سیاسی تھیٹر جو ہے وہ لگایا جائے گا. پچھلی مرتبہ تو 10 بجے سے پہلے ہی اس سیاسی تھیٹر کو کال آف کر دیا گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی اب دورہ لاہور کریں گے. بھائی اس دن کال آف کرنے کی وجہ اور سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کا کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ کارکنان نہیں آئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کارکنان کا کوئی بڑا نمبر پروڈیوس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا نہیں ہوتی. لیکن بظاہر اس وقت تک جو صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے، تحریک انصاف پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی ہے. وکلا گردی ایک مسئلہ رہا کافی عرصے سے. کچھ وکلا گردی کے واقعات جو ہے وہ سننے میں خاصی کمی واقع ہو چکی تھی، لیکن پھر اگین ایک بار پھر وکلا گردی کا ایک واقعہ کراچی میں پیش آیا. اور اس مرتبہ وکلا گردی کے جو وکٹم بنے ہیں وہ ایک یوٹیوبر ہیں جن کا نام رجب بٹ ہے.
رجب بٹ صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے فیملی ولاگنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی. ان پر یہ بھی الزام ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہمارے سوسائٹی کے اندر جو فیملی ولاگنگ ہے اس کا کلچر جو ہے وہ اس کو فروغ ملا. ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے یعنی اس سمت کا تعین کیا جس سمت کے اوپر یہ چل رہے تھے, یعنی اپنے گھر کی ہی ویڈیوز بنا کر اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کرنا. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے اندر قابل قبول نہیں تھیں. اس کے ویوز تو بہت ملے لوگوں کو, لیکن اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ہیونگ سیڈ دس, یہ تمام باتیں اپنی جگہ, لیکن رجب بٹ کو جس طریقے سے کراچی کے اندر وکلا گردی کا نشانہ بنایا گیا, جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا, یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. وکلا جو ہیں وہ تو قانون کے طالب علم ہیں, وہ تو رول آف لاء کی بات کرنے والی کمیونٹی ہے. یہ تو وہ کمیونٹی ہے جو کہ کمزور کو تحفظ فراہم کرتی تھی, اور نہ صرف تحفظ فراہم کرتی تھی بلکہ وکلا نے پاکستان میں عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے بھی ایک اہم رول پلے کیا ہے. یہ خدمات جو ہے وہ یقینی طور پر وکلا برادری جو ہے وہ کر گزرے ہیں. پاکستان کی جو تشکیل تھی, جنہیں بانی پاکستان کہا جاتا ہے, وہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی ایک وکیل تھے. تو وکلا کی اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے یعنی بہت سی خدمات ہیں. لیکن آج کل کے ہمارے نوجوان وکلا نے جو رویہ, جو مزاج اپنا چکے ہیں, یہ کسی صورت نہ آئین کی اور نہ قانون کی بالادستی کی بات ہے, نہ یہ ایک مہذب معاشرے کے اندر اس چیز کی کوئی اجازت جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو رہا سوال جی رجب بٹ صاحب کی اچھی جو ہے وہ پھینٹی لگ گئی, وہ عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے گئے تھے, اور جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ملوث جو لوگ ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لانا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہر شہری کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ کریں. اور کچہری کے اندر یہ واقعہ پیش آنا یقینی طور پر ایک بہت برا ایک سگنل ہے, اور یہ عام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی, اس کو یقینی بنانے کے لیے بھی اس طرح کے وکلا کو نشان عبرت بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ ایک مقدمے کے اندر اڈیالہ جیل میں رہے ہیں, انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا. ارشاد بھٹی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ عشق عمران میں مبتلا ہیں. ان کی ایک ٹلٹ ہے ٹورڈز عمران احمد نیازی. انہوں نے جو ہے وہ محمد علی مرزا صاحب سے جب بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اور ان کی جو دیوار تھی وہ سانجھی تھی, تو کیا آپ نے کبھی ان کی آواز سنی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے آواز سنی, وہ اپنے جو مشکتی تھا اس کے ساتھ کرکٹ پر گفتگو کرتے تھے. مزید انہوں نے کہا جی کوئی ایسی ویسی بات ان کے کان میں نہیں پڑی جو کہ ایک سیاسی طرز کی گفتگو ہو. انہوں نے اس بات کی بھی نفی کر دی اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ ان کو یعنی جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کیا ہو. انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ عمران احمد نیازی کو جیل کے اندر جو آسائشیں حاصل ہیں, جو مراد ملی ہوئی ہیں, جو سہولیات ملی ہوئی ہیں, وہ کسی بھی دوسرے قیدی کو میسر نہیں ہیں. تو اس لیے تو میں ان کو اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں. جب اڈیالہ کا چانسلر کا ان کے پاس عہدہ ہے تو پھر ان کے پاس جو تمام کی تمام سہولیات تو اویلیبل ہیں. لیکن علیمہ خانم ہو جائیں, عمران خان صاحب کی بہن نورین یا عظما جو ہے خان ہو جائیں, یہ تینوں بہنیں اور چاہے بشمول ان کے بچے یعنی قاسم اور سلمان اور ان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ, یہ تمام کے تمام ایک ہی منجن جو ہے وہ مسلسل بیچتے چلے آ رہے تھے کہ عمران احمد نیازی کے ساتھ غیر انسانی سلوک جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ان کو ایک ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے, ان کو یعنی سولٹری کنفائنمنٹ بھی وہ اتنی جو ہے وہ ٹائٹ جگہ ہے کہ جو کہ جہاں پر کوئی انسان نہیں رہ سکتا. ان کو گندا پانی دیا جاتا ہے, جبکہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ بتا رہے ہیں کہ دیسی گھی میں وہ بھنا ہوا دیسی ککڑ جب وہ کک ہوتا تھا تو اس کی ان کو فریگنس آتی تھی, وہ اسمیل آتی تھی. تو وہ جیل کی تمام دیواریں اپنی جگہ, لیکن دیسی گھی کی جو ایک مہک ہوتی ہے وہ مہک اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے. وہ مہک اسی طریقے سے اپنا راستہ تلاش کرتی ہے, شاید قانون بھی اس طریقے سے اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتا.
तो देसी घी की फ्रेगनेंस ने जनाब चकरा दिया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। बहरहाल लेकिन इसके बावजूद उनकी जो सारी फैमिली है वो ये रोती रही कि जी उनके साथ गैर इंसानी रवैया बढ़ता जा रहा है। वैसे मैं कहता हूँ कि किसी न किसी दिन इमरान अहमद न्याज़ी साहब के साथ ऐसा रवैया अपना दिया जाए ताकि समझ आ जाए उनको कि भई आप कर क्या रहे हैं। यानी जिस जगह पर रह रहे हैं इमरान अहमद न्याज़ी उसके छठे हिस्से के अंदर कम से कम जो है वो 9 कैदियों को रखा जाता है। जिस जगह पर इमरान अहमद न्याज़ी साहब आजकल अडयाला जेल के अंदर कैद हैं उस जगह के छठे हिस्से के अंदर 9 कैदी होते हैं। तो इमरान अहमद न्याज़ी साहब यानी अगर आप देखा जाए तो 45 लोगों की जगहों के ऊपर अकेले रह रहे हैं। यानी जहाँ पर 45 कैदी रह सकते हैं वो जगह इमरान अहमद न्याज़ी साहब ने अकेले ऑक्यूपाई की हुई है। हालांकि ये तो कहते हैं जी कि उनके साथ आम कैदी से भी बदतर सलूक किया जाता है। तो जो झूठ बोल रहे हैं तो कुरान पाक में तो झूठे पर लानत भेजी है। तो जो झूठ बोल रहे हैं मुसलसल इमरान खान साहब से की मुश्किलात से मुतल्लिक, तो यानी क्या अगर कुरान की रोशनी में उनको देखा जाए तो फिर तो वो लोग लानती हो गए। यानी कुरान की रोशनी में तो झूठ बोलने वाले पर लानत है, तो ये तमाम के तमाम लोग जो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं ये लानती हैं। तो मैं तो फिर इनको लानती ही कहूँगा जी। कुरान पाक में जो बात कह दी गई है उससे आगे तो बात ख़त्म हो जाती है आगे। बहरहाल जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये भी फरमा रहे थे कि जो बिशप साहब एक वहाँ पर कैद थे, यानी ये जो 3 ऐसी चक्कियाँ थी जहाँ पर ये लोग रहते थे, यानी एक में मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब थे, एक में एक प्रोफेसर साहब थे और एक के अंदर वो बिशप साहब थे। तो उनकी थोड़ी सी कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था बिशप साहब को, तो वो खांसते थे। तो खांसने की वजह से जो बिशप साहब की खांसी की वजह से इमरान अहमद न्याज़ी की रात की नींद ख़राब होती थी। तो फिर उनके अडयाला के चांसलर थे, तो उनके अहकामात के ऊपर बिशप साहब को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे, फिर उनको किसी और जगह रखा गया। तो इतनी ताकत है इमरान अहमद न्याज़ी के पास अडयाला जेल के अंदर। तो मैं तो खाली यही कहूँगा कि चांसलर अडयाला का ओहदा जो है वो मामूली ओहदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल ये चीख रही है, चिल्ला रही है, लुट के पिट के मर गए। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।